بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر کل سے متصل ہو گئے کہ کتاب توریت کے بعد کتاب انجیل، ذالک مثلہم فی التورات، ان کی یہ مثال کتاب توریت میں، ومثلہم فی الانجیل، ان کی یہ مثال کتاب انجیل میں بھی۔ خدا نے توریت میں بھی ان مومنین کی شان کو لکھا ہے، خدا نے انجیل میں بھی ان مومنین کی شان کو بیان کیا ہے۔ انجیل اور توریت دو کتابیں، اور میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ کتابوں کے نام قرآن میں کتنی بار استعمال ہوئے۔ اب کچھ ایسے مقامات کا تعارف جن میں دونوں کتابوں کا نام ایک کے بعد ایک کے ساتھ لیا گیا۔ التوراۃ والانجیل، قرآن مجید فرقان حمید میں 8 مقامات ایسے ہیں یا خدا نے توریت کے بعد فوراً انجیل کا نام لیا، حالانکہ دونوں کتابوں کے زمانے میں بڑا فاصلہ ہے۔ کتاب توریت بہت پہلے ہے اور کتاب انجیل اس کے بہت بعد میں ہے، لیکن کچھ باتیں کتاب توریت و انجیل میں بہت قریب ہیں۔ کتاب توریت میں جناب خدیجہ طاہرہ کا ذکر سن لیا آپ نے، کتاب انجیل میں سن لیا۔ کتاب توریت میں کربلا کے واقعے کا اشارہ موجود، کتاب توریت میں ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دلیل چاہیے تو یہ آپ کے علم میں صاحبان علم بیٹھے ہوئے، اور یہ منبر ایسا ہے، یہ امام بارگاہ ماشاءاللہ ایسا ہے کہ یہاں علماء بہتر سے بہتر خطابت کے عنوان کو لیے ہوئے آتے۔ تو یہ تو آپ بہت بار سن چکے کہ مدینہ منورہ کھجوروں والی بستی، اس میں یہودی آ کر آباد کیوں ہوئے تھے؟ آباد ہوئے اس لیے تھے کہ وہ اپنے کتاب توریت میں اس آخر زمانہ کے پیغمبر کی علامتوں کو پڑھتے پڑھتے یہاں پر آ گئے تھے۔ اور تبدیلی کیسے ہوئی کہ جب یہاں پر آ گئے، حتیٰ کہ کفار مکہ جب ختمیہ مرتبت کی پہچان کرنا چاہتے تھے تو مدینے آئے تھے اور مدینے کے یہودیوں سے پوچھا تھا کہ تم بتاؤ کہ آخر زمانہ کے پیغمبر کی علامت کیا ہوگی؟ تو کہا 3 سوال اگر آپ کو یاد ہو، غالباً پچھلے سالوں میں ہم نے یہاں پر سورہ کہف کی تفصیل بیان کی تھی، تو 3 سوال تھے جو سرکار کی پہچان کے لیے یہودی علماء نے مشرکین مکہ کو ٹرانسفر کیے تھے۔ پہلا سوال روح کے بارے میں، دوسرا اصحاب کہف کے بارے میں، تیسرا اس جوان کے بارے میں جو مشرق سے مغرب فتح کرتا ہوا چلا گیا، یعنی ذوالقرنین کہ اگر وہ ان 3 سوالوں کے جواب دے، روح کا جواب دے نامکمل مجمل جواب دے، اور ان 2 باقی سوالوں کی تفصیل بیان کر، سمجھو کہ وہ نبی آخر الزمان علیہ السلام ہے۔ تو کتاب توریت میں اگر ذکر پیغمبر آخر الزمان نہ ہوتا تو کیا ممکن تھا کہ یہودی مدینے آ کر آباد ہوتے؟ اور پھر آپ کی خدمت میں اشارہ کر دوں کہ وہ سفر جو اللہ کے رسول نے کیا خدیجہ طاہرہ کے مال کو لے کر شام کی طرف، اس سفر کے دوران جاتے ہوئے اور آتے ہوئے 2 علماء کی گفتگو، ایک عیسائی عالم بحیرہ راہب، ایک یہودی عالم نستور راہب، ان 2 عالموں کی گفتگو، اور پھر بی بی خدیجہ طاہرہ کے پاس بھی 2 علماء کی گفتگو کہ پیغمبر آخر الزمان کی علامتیں کیا ہیں۔ جبرائیل قدوس کون ہے؟ قدوس اس کی پہچان کیا ہے؟ تو قدوس کا تعارف کتاب توریت سے، قدوس کا تعارف کتاب انجیل سے۔ کتاب انجیل جو انجیل اب پڑھی جاتی ہے وہ یوحنا کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ میں نے کل بھی اشارہ کیا 11 کتابیں لکھی گئیں، 11 کتابوں میں وہ 4 کتابیں بہت معروف ہو گئیں، جن میں سب سے معروف کتاب ان کے یہاں کی انجیل یوحنا، اور اس میں خاص طور سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام 3 مقامات پر پیغمبر کا نام، یعنی اس کتاب میں بھی جو اب تبدیل ہو کر تحریف ہو کر اب موجود ہے، اس میں بھی 3 مقامات پر پیغمبر کا نام، المعزی عربی کے اعتبار سے،
یونانی اور سریانی زبانوں کے اعتبار سے فارقلیط اور پیر کلتوس، اور ان فارقلیط اور پیر کلتوس کے ناموں کو تبدیل کیا گیا المسلی کی طرف سین سے، اور استعمال کیا گیا اس کے لفظ کو تبدیل کرتے ہوئے فارقلیط کو کر دیا گیا پارقلیطہ، یا پیر کلتوس کو کر دیا گیا پاری کلتوس۔ ایک لفظ کو آگے پیچھے کیا، پورا موضوع بدل گیا۔ وہ قسیس نامی شخص مسیحی ہے، بڑا شخص مسیحی ہے، اس نے اسلام قبول کیا ہے، مگر اسلام قبول کیا اعلان کے بغیر۔ اس کا اسلام قبول کرنا ایک بہت بڑا واقعہ ہے تاریخ کا، یہ بہت پہنچا ہوا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے قریب بیٹھنے والا، بڑے بڑے درس دینے والا عیسائی علماء کو ایک دن درس میں نہیں آ سکا، طبیعت خراب تھی، اس کے شاگرد اس کی غیر موجودگی میں بحث کر رہے تھے، اور بحث اتفاق سے تھی فارقلیط کی معنی کے اوپر۔ فارقلیط کے معنی پر تھی بحث۔ فارقلیط یعنی الممتدح، یعنی کہ احمد، یا فارقلیط یعنی کہ المعزی المحمد، اور پیر کلتوس یعنی کہ الممتدع یعنی کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب انجیل اور الفاظ کی تبدیلی، اب جب بحث یہ کر چکے، اور پھر استاد کی طبیعت پوچھنے اس کا خاص شاگرد اس کے حجرے میں گیا، تو استاد نے پوچھا کہ آج کیا بحث کر رہے تھے؟ کہ آج ہم نے بحث کی فارقلیط کے معنی کے اوپر۔ استاد نے پوچھا پھر تم کہاں تک پہنچے؟ کہ اب فلاں کی رائے یہ تھی، فلاں کی وہ تھی، فلاں کی وہ تھی۔ اس کو موڑ دیا گیا قدوس کی طرف، یعنی المسلی، یعنی جبرائیل، روح القدس۔ استاد کہتا ہے کہ تم نے جو قول اختیار کیا وہ ٹھیک ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ کچھ اور ہے۔ شاگرد پوچھتا ہے اصل بات کیا ہے؟ کہ میں پہلے تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم یہ بات کسی سے بیان نہ کرو گے۔ ساری قسمیں جو مقدس تھیں اس زمانے میں عیسائی علماء کے لیے، استاد نے سب شاگرد کو دیں۔ جب ساری قسمیں کھا کر یہ عہد و پیمان مضبوط ہو گیا کہ یہاں کی گفتگو باہر ٹرانسفر نہیں ہوگی، تب اس نے بتایا کہ فارقلیط اصلاً پیغمبر آخر الزمان کا نام ہے۔ پیغمبر، اللہ کے رسول، ان کا نام ہے۔ کا دین عیسائیت سے بہتر دین اسلام ہے۔ کا اتباع کس کے لیے؟ کا اتباع مصطفیٰ ہے۔ نجات کس کے لیے؟ کہ نجات پیغمبر کے اطاعت گزاروں کے لیے ہے۔ عیسائی عالم کہہ رہا تھا، شاگرد سن رہا تھا، ای واللہ، قسم بخدا وہ کہتا تھا، آج اگر کوئی دین برحق ہے تو دین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہتا ہے تم گواہ رہنا، اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے دل سے اسلام قبول کیا ہوا ہے، میں دل سے پیغمبر کے اطاعت گزاروں میں شامل۔ تو بات یہ کہ بہرحال کتاب انجیل اب کسی راوی کی لکھی ہوئی ہو، لیکن پھر بھی الفاظ کا بہت معمولی سا ہے۔ پھر یونانی زبان کے اعتبار سے فارقلیط، سریانی زبان کے اعتبار سے پیر کلتوس، یا اس کے برعکس پاری کلتوس کر دیا اس کو، ذرا فرق دیا اور بات بدل گئی، اور ایسی بدل گئی۔ لیکن میں کہتا ہوں پھر بھی بدلنے کے بعد وہ کیسے تھے علماء نصارہ نجران، جنہوں نے سب چہروں کو دیکھا تھا، مدینے کے مسلمانوں کو، مکے کے کافروں کو، خیبر کے یہودیوں کو، سب کو دیکھا تھا، مگر جب دیکھا پنجتن پاک کے چہروں کو، قرآن تو بے ساختہ پکار اٹھے، واللہ انی لارا وجوہن، قسم پروردگار کی ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، لو سأل اللہ
اگر یہ سب اللہ سے سوال کریں کہ ان یزیل الجبال مکانہ، کہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے، لازالہ، تو خدا ضرور ایسا کرے گا۔ یہ کتاب انجیل کے پڑھنے والے تھے۔ اگر کتاب انجیل میں پہچان نہ ہوتی دعائیں قبول ہونے والوں کی تو کیسے پہچانتے؟ کیا وہ نماز شب آ کے دیکھتے تھے کہ پیغمبر کب پڑھتے تھے؟ کیا انہوں نے سجدہ علی مرتضیٰ کو دیکھا تھا؟ کیا تقوی امام مجتبیٰ کو دیکھا تھا؟ کیا حلم امام حسین کو دیکھا تھا؟ کیا دیکھا تھا سوائے نورانی چہروں کی زیارت کے؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ذالک مثلہم، صرف یہ نہیں کہ ان کا بیان کتاب انجیل میں ہے، کتاب توریت میں، بلکہ اگر سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، کہ خدا نے جن مومنوں سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرتے، قتال کرتے ہیں، یقتلون، قتل کرتے بھی ہیں، ویقتلون، قتل ہو بھی جاتے ہیں، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ خدا کا برحق وعدہ ہے کتاب توریت میں، کتاب انجیل میں اور کتاب قرآن میں۔ تو قرآن میں حوالہ خود پڑھ رہے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ کتاب انجیل لوگ کہتے ہیں خالی پیغمبر کا نام نہیں ہے بلکہ ختیجہ طاہرہ کا نام بھی ہے، خالی ختیجہ طاہرہ کا نام نہیں ہے بلکہ کربلا والوں کا نام بھی ہے، آقا حسین کا نام بھی ہے، ایلیا کے نام سے مولائے کائنات کا نام بھی ہے۔ کن کن کتابوں میں تلاش کریں گے، ہر کتاب حق میں برحق نام موجود ہے۔ اب مثال دی گئی کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، اور آج وقت تمام ہوا، اس مثال کا ترجمہ کل کریں گے کہ کیا بہترین انداز پروردگار کے سمجھانے کا ہے۔ لیکن آج کی حد تک جو آیت نمبر میں نے پڑھی ہے 29 سورہ مبارکہ الفتح کی، اس کو آج ہی مکمل بیان کروں۔ آج کی شب کے اعتبار سے بعض علماء یہ کہتے ہیں، بعض عارفین یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو تکلیف ہو، درد ہو، پریشانی ہو، طبیعت کی خرابی ہو، سفید کپڑے پر یا سفید کاغذ پر آیت نمبر 29 کو لکھے، سورہ مبارکہ الفتح کی آیت نمبر 29، سورہ فتح کون سورہ ہے؟ سورہ نمبر 48، لکھے، لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، اس کے ساتھ رکھنے کی برکت سے خدا اس کے ہم اور غم کو دور کر دے گا۔